الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ فالق الاصباح، تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا۔ اللہ عز و جل اپنی مزید عظمتیں بیان فرماتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دھاگے کی طرح نمودار ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خط نے تاریکی چاک کر دی، یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ نیز اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا کہ مخلوق اس میں چین پاتی ہے، اور دن کی تھکاوٹ اور ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے، اور شب بیدار زاہد تنہائی میں اپنے رب عز و جل کی عبادت سے چین پاتے ہیں۔ نیز اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا کہ ان کے دورے اور سیر سے عبادات و معاملات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا چاند سے قمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے بنتے ہیں۔ چاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں اور نمازوں کا حساب لگتا ہے۔ غرض یہ کہ ان میں عجیب قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ سب زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم نباتات، علم فلکیات اور علم حیوانات بھی بہت اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے آسمانی اور زمینی چیزوں کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ فقر و محتاجی دور ہونے کی دعا۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقضی عنی الدین واغننی من الفقر ومتعنی بالسمع وبصر وقوتی فی سبیلک۔ یعنی اللہ عز و جل، اے تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والے، اور رات کو آرام کا ذریعہ بنانے والے، اور سورج و چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنانے والے، میرے قرض کو پورا فرما دے، اور محتاجی سے مجھے غنی عطا فرما، اور مجھے میری سماعت، بصارت اور قوت سے اپنی راہ میں فائدہ اٹھانے والا بنا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دیں۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ماں کے رحم میں یا زمین کے اوپر تمہارا ٹھکانہ بنایا، اور باپ کے پیٹھ یا زمین کے اندر تمہارے لیے امانت رکھے جانے کی جگہ بنائی۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے ابتدائی
کچے شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں جو پھلوں کی کثرت سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، جب وہ پھل دے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کی کیسی عظیم دلیل بیان فرمائی کہ دیکھو پانی ایک ہے، اور جس زمین سے سب کچھ اگ رہا ہے وہ ایک ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس سے جو چیزیں اگائیں وہ قسم قسم اور رنگا رنگ کی ہیں۔ تو جو رب عظیم ایک پانی سے اتنی قسم کی سبزیاں پیدا فرمانے پر قادر ہے، تو وہ ایک سورت کی پھونک سے سارے عالم کو مارنے اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، لہٰذا قیامت برحق ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک گڑھ لیا۔ ارشاد فرمائے کہ سابقہ آیات میں بیان کردہ دلائل قدرت اور عجائبات حکمت اور اس انعام و اکرام اور ان نعمتوں کے پیدا کرنے اور عطا فرمانے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کریم کارساز پر ایمان لاتے، لیکن اس کی بجائے بت پرستوں نے یہ ستم کیا کہ جنوں کو خدا عز و جل کا شریک قرار دیا کہ ان کی اطاعت کر کے بت پرست ہو گئے، اور اللہ عز و جل کے لیے معاذ اللہ بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی، حالانکہ اللہ عز و جل ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے، اور یہ چیزیں اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔